بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، جمعہ کی نماز کے بعد اہل سنت کی مساجد میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ رواج ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے اور تعظیماً قیام کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، حضور کے لیے رحمت کی دعا کی جاتی ہے اور اس کے صدقے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں اور قیام کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرتے ہیں، لہٰذا اس پر شرک کا بھی فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بدعت کے حوالے سے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں کہ ایک ایسا نیا کام جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پر بہتان ہو جائے گا کہ آپ نے دین کی بات نہیں بتائی اور آج کا عالم دین اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے کہ دین سے کیا مراد ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے معتدل اور ذمہ دار علماء میں اور ذمہ دار عوام میں کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ جمعے کی نماز کے بعد فرض ہے کہ ہم حضور کی ذات پر درود بھیجیں۔ کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا۔ جہالت کی بنیاد پر واعظین اور خطباء نے جو بریلویت کا جنازہ نکالا ہے، احمد رضا خان صاحب کی تعلیمات کا جنازہ نکالا ہے، اللہ ہی ان کا محافظ ہو۔ اہل سنت والجماعت اعلیٰ حضرت کی نسبت سے معروف نہیں ہے، یہ تو بر صغیر میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو فروغ مل گیا اور انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کر دی۔ بعض چیزیں تفردات ہوتے ہیں اس سے صرف نظر، لیکن اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر، چاہے علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلی ہوں، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی بات کس نے کی ہے کہ آپ حضرات اس کو بدعت کہہ رہے ہیں کہ قیام کرنا بدعت ہے، درود پڑھنا بدعت ہے، جمعے کی نماز کے بعد یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود مسجد میں میرے ساتھ دیوبندی دوست تھا، ہم نے نماز پڑھی جمعے کی نماز کے بعد وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ میں بذات خود اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو پسند کرتا ہوں، مجھے جب بھی موقع ملے میں محافل کے بعد اس کو پڑھتا ہوں اور دوسروں سے بھی کہتا ہوں کہ مجلس کا اختتام اعلیٰ حضرت کے سلام سے کیا جائے۔ میں اس سلام میں شامل ہو گیا، لیکن میرا دیوبندی دوست شامل نہیں ہوا، وہ باہر نکل گیا اور بدعت کہنے لگا۔ میں نے اس بات کا اظہار ایک مستند دیوبندی عالم سے کیا، وہ الٹا مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ اس بدعت میں شامل کیوں ہوئے۔ بہت دکھ ہوا مجھے کہ بریلویوں کے غلط نظریات کی وجہ سے ہم نے ایک اچھا عمل چھوڑ دیا۔ علماء دیوبند سے بات کر رہا ہوں، بریلوی ایک اچھا کام نہیں کر رہے آپ کی نظر میں، لیکن حضور پر درود پڑھنا تو ایک اچھا عمل ہے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، آپ اس کا کوئی بھی طریقہ کار رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی اس عمل کی وجہ سے آپ نے عمل ہی چھوڑ دیا۔ تو قیام کرنا کیا ضروری ہے؟ ہرگز ضروری نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کا کام بھی نہیں ہے، نیت اور جہت کو دیکھا جائے گا۔ تو جو حضرات قیام کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرتے ہیں وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ قیام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، درود و سلام میں ہم قیام نہیں کر سکتے۔ میرا معصومانہ سوال ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کا بھی ذکر ہے اور لیٹنے کا بھی ذکر ہے، پھر اس کو بھی اللہ کے ذات خاص کر دیں۔ کچھ شعور پیدا کریں، علم کی بات کریں۔ قیام، رکوع، سجود یا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں جہت کو دیکھا جائے گا، کس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اعمال میں تو نیت بھی نہیں دیکھی جائے گی، وہ بالکل اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن قیام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہاں پر جہت اور نیت کو دیکھا جائے گا۔ جس جہت اور نیت کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہی نیت آقا علیہ السلام کے لیے ہوگی تو شرک ہو جائے گا۔ میں علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، لیکن کوئی سنی بھی یہ جہت اور نیت نہیں رکھتا۔
اگر بریلویوں کی جہالت کی بنیاد پر آپ کو حکم لگانے کا حق حاصل ہے، پھر ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم دیوبندیوں کی جاہل عوام کو سامنے رکھ کر آپ پر توہین رسالت کا الزام لگا دیں، فتویٰ لگا دیں، جن کو سینس ہی نہیں ہے کہ تاجدار کائنات کو بلانا کیسے ہے، مخاطب کیسے کرنا ہے۔ عوام کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی بات کریں، خطیب اور واعظین کو بھی چھوڑ دیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، قیام اللہ کی ذات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں، سعد بن معاذ دراز گوش پر سوار ہو کر آئے، جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے انصار سے فرمایا، قوموا الی سیدکم او خیرکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سید کے لیے اور اپنے سے بہتر کے لیے۔ اب یہ تعظیماً ان کے لیے قیام کا حکم آقا علیہ السلام نے دیا ہے، تو کھڑے ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور بعض اوقات قیام محبت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سید عائشہ بیان کرتی ہے، وَقَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، کہ جب بھی سیدہ فاطمہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی، آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اب یہ ایک محبت کا قیام ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے بچوں اور عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا، پس آقا علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، خدایا اے انصار تم مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، اور آقا علیہ السلام نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب یہاں حضور کھڑے ہوئے ہیں، فقام النبی کے الفاظ آئے ہیں، تو قیام صرف اللہ کے لیے فرض ہے، یا اس کو خام کا شرک کہنا، بدعت کہنا، جو بدعت کی شرائط ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کریں، ورنہ ہم آپ سے کہیں گے کہ درود پاک سے کوئی مسئلہ ہے، معذرت کے ساتھ۔ اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر قیام پر مشتمل احادیث کوڈ کرتے ہوئے ابواب جو قائم کیے، ترجمۃ الباب جسے کہتے ہیں، وہاں کیا باب قائم کیا؟ باب الرجل یقوم للرجل یعظمہ بذالک، یہ باب قائم کیا ہے کہ کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا، تعظیماً کسی کے لیے کھڑے ہونا۔ تو محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں، علماء دیوبند ہو یا کوئی اور ہو، نہ جانے اس چیز سے ان کو کیا مسئلہ ہے۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہے اب اس کی اصلاح فرمائیں، عمل سے کیوں روگردانی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم الجنازہ فقوموا حتی تخلفکم، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس سے گزر جائے۔ اب اس کو بھی آپ، یہ کیا ہوگا؟ تکریم انسانی ہے، ایک انسان کی تکریم آقا علیہ السلام نے سکھائی۔ دیکھیں جہت اور نیتیں بدل رہی ہیں، لہٰذا جو قیام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں لیا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ایک جنازہ ہمارے سامنے سے گزرا تو آقا علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہودی کے جنازے کا بھی بظاہر احترام کیا جا رہا ہے، اس کو عزت دی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ علماء دیوبند میں بہت علمی شخصیات ہیں، لیکن جب بھی آقا علیہ السلام کے نسبت سے میں سمجھتا ہوں علماء بریلی سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ محبت کے نام پر مبالغہ بھی ہوا، حد سے تجاوز بھی ہوا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی نسبت سے ان مستحبات کو ہی چھوڑ دیں۔ یہ مستحبات حضور کی محبت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اختیار کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس معنا فی المجلس یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتی نراہ قد دخل بعد بیوت ازواجہ۔ آقا علیہ السلام ہماری مجلس میں تشریف فرما ہو کر ہمارے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے، پھر جب آپ اٹھتے تو ہم سب لوگ ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوتے، اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آقا علیہ السلام اپنی ازواج کے گھر میں داخل نہ ہو جاتے۔ اب یہ تعظیماً آقا علیہ السلام کے لیے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، تعظیماً۔
اسی پر قیاس کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو لازماً تاجدار کائنات وہاں موجود ہوتے ہیں یا آ سکتے ہیں، کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس کا ہے وہ جانے، میرا تو نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کو گنبد خضرا میں حیات مانتے ہیں اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام پیش کر رہے ہیں، اور قیاس آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں مسئلے کا کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے تھے۔ اب ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، جھوم کر پڑھتے ہیں، کیا برائی ہے اس میں؟ چونکہ قیام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ میں نے تمام احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، حوالہ دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات اس روایت سے کہ آقا علیہ السلام کے لیے تعظیماً کھڑے ہوئے صحابہ، اب چونکہ آقا علیہ السلام بظاہر حضور سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، تو اب حضور کی تعظیم کیسے ہوگی؟ آپ کی نسبت سے جو اعمال ہم تک پہنچے ہیں اس کو بجا لائیں، آپ پر درود پڑھیں، یہ حضور سے تعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت تقام لرسول اللہ، بے شک نماز آقا علیہ السلام کے تشریف لانے پر کھڑی ہوتی تھی۔ اب یہ بھی ایک تعظیم ہے آقا علیہ السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، میں نے تمام تر روایات آپ کی خدمت میں پیش کی قیام سے متعلق، بالخصوص آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جو قیام کیا جاتا ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے، شریعت کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ ان احادیث کا جواب دیں۔ آپ ہماری نیت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں جب میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دین کا اہم ترین موضوع نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اس طرح دائرہ بنا کر یا کھڑے ہو کر تاجدار کائنات پر درود پڑھنا فرض ہو گیا ہے یا سنت ہو گیا ہے۔ ہم ایک اچھے عمل کے طور پر اس کو کرتے ہیں، آپ بھی کریں، برائی اس میں کیا ہے؟ اور اگر آپ اس پر غیر شرعی ہونے کا فتویٰ دیں گے تو ان احادیث کا جواب دیں۔ تعظیماً کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو اس مسجد میں موجود پاتے ہیں اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس حضور کا ذکر ہوا تو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو آپ سارے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ پاکستان کا ترانہ پڑھا جائے تو آپ کھڑے ہو جائیں تعظیماً، وہاں آپ کو اللہ کی نیت یاد نہیں آتی، اللہ کا خاص ہونا یاد نہیں آتا، تاجدار کائنات کے لیے رحمت کی دعا کریں، آپ پر سلام بھیجیں، اور اگر عاشق رسول کھڑا ہو جائے آپ کو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ خدا را حضور کی ذات سے جڑیں، آقا علیہ السلام کی محبت کو عام کریں، یہ دیوبندی بریلوی ٹسل چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔